برطانیہ میں جرنلسٹ کو اٹھایا نہیں جاتا، پاکستان میں جرنلسٹ کو اٹھایا جاتا ہے۔ جو فیک نیوز ہے یہ بھی کیا فریڈم آف سپیچ میں آتی ہے؟ پاکستان کے کرنٹ حالات ہے اس میں یہ ڈسٹنکشن کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سی پارٹی لیفٹ ہے کون سی رائٹ ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو چانسلر کے لیے نامزدگی ہے، یہ کیا خبریں درست ہیں؟ عمران خان صاحب کرنٹلی تو پارلیمنٹیرین نہیں ہے، لیکن یہ 10 سال کا رول ہے، آگے تو انہوں نے پارلیمنٹری الیکشن پھر لڑنے ہیں۔ جو ناراض بلوچ ہے ان کی سپیس نہیں ہے، یہ تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر آج بھی کیا جائے تو جتنے بھی نیشنلسٹ بلوچ ہے وہ الیکشن اکراس دا بورڈ جیتیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب اسرار خان کاکڑ صاحب۔ حال ہی میں آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں، وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جنہیں آکسفورڈ کی پریزیڈنٹ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے بعد احمد نواز صاحب تھے اور اب اسرار خان کاکڑ صاحب ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تو بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ اس یونین کے صدر بنے ہیں، تو کیا الیکٹورل کالج کیا ہوتا ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ پاشا صاحب اور وی نیوز کا۔ یونین کی جو الیکٹورل کالج ہے، پہلے آکسفورڈ یونین کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اور آکسفورڈ یونین کی ممبرشپ آتی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے۔ سارے اسٹوڈنٹ آٹومیٹکلی یونین کے ممبر نہیں ہوتے، ان کو بننا پڑتا ہے۔ جب وہ ممبرز بن جاتے ہیں دین اٹس اے لائف ٹائم ممبرشپ، دے آر ممبرس فار لائف۔ تو وہ سارے دن ایلیجیبل ہوتے ہیں ووٹ کرنے۔ سو اینی ون دیٹ گریجویٹس از آلسو دین ایلیجیبل ٹو ووٹ ان دا آکسفورڈ یونین الیکشنز۔ مطلب جو پریویس جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ بھی ووٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ بھی ایلیجیبل ہے، صرف ہاں البتہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹنگ ان پرسن ہوتی ہے، وچ مینس دیٹ اف سم ون از ابراڈ وہ تو پھر نہیں آ سکتے، تو آن لائن آپشن نہیں ہے۔ تو یہ سر آکسفورڈ یونین جو ہے اس کا بڑا ایک انٹرنیشنل ایک انفلوئنس ہے۔ ہم نے دیکھا جیسے مہدی حسن صاحب الجزیرہ پہ بڑا وہ ایک بڑا نام بن چکے ہیں اس وقت، وہ بھی وہاں پہ رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ دیکھیے آکسفورڈ یونین کی بنیاد 1823 میں رکھی گئی تھی۔ اس واز فار ون پرپز اونلی، فریڈم آف اسپیچ، پروموٹنگ دا فریڈم آف اسپیچ، آزاد خیالی کو فروغ دینا، اینڈ ڈسکسنگ سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف دا ورلڈ۔ یہ جب بنائی گئی تھی اس وقت یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس مونارکی پہ اور ڈیموکریسی پہ ایک ٹاک کرنا چاہتے تھے، تو یونیورسٹی الاؤ نہیں کر رہی تھی۔ تو دا اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو دین میک دیئر اون یونین ویئر دس ول بی دا کی آبجیکٹیو اینڈ فاؤنڈیشن آف اٹ۔ اور وہ اسٹوڈنٹ تھے کون؟ گلیڈسٹون، میک ملن، یہ پھر جا کے برطانیہ کے پرائم منسٹرز بھی بننے۔ تو یہ اس کا کور مشن رہا ہے۔ اب اس کا امپیکٹ 1823 سے آج تک میری نظر میں بہت اس نے امپیکٹ اس کا رہا ہے، خاص طور پہ ڈسکورس کے حوالے سے، اسپیشلی بیکاز آکسفورڈ یونین میں ہمیشہ جو لوگ آتے رہے دے آر ورلڈ لیڈرز ان ایوری فیلڈ، سائنس کی فیلڈ میں۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرار کاکڑ صاحب جو ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لاء میں آکسفورڈ یونین سے، اور ابھی آپ نے فریڈم آف اسپیچ کی بات کی، تو بڑا آج کل یہ ایک بڑا ریلیونٹ ٹاپک بھی ہے۔ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ بعض کے لیے ایک خطرہ بھی بن جاتی ہے بعض دفعہ، اور اس میں یہ جو فیک نیوز ہے یہ چیزیں بھی بہت، آپ ماشاءاللہ سے لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ، اور ہم دیکھتے ہیں برطانوی سوسائٹی اس کو بہت ایڈوکیٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ وہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں، لیکن جو فیک نیوز ہے یہ بھی کیا فریڈم آف اسپیچ میں آتی ہے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ریکگنائز کرنا کہ فریڈم آف اسپیچ ایک وجہ سے، اس کی ایک ریزن ہے کہ اس کی اتنی پرومیننس ہے، اتنی امپورٹنس ہے، کیونکہ دا مومنٹ یو الاؤ پیپل کہ وہ ڈسکشنز اوپنلی کرے، تب جا کے وہ چیزوں پہ آگے بیٹھ سکتے ہیں، اپنی جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں گے تو وہ آگے کنورسیشنز بڑھا سکتے ہیں۔ جب آپ سینسرشپ فریڈم آف اسپیچ پہ رکھیں گے
تو اٹ ڈزنٹ اچیو، کیونکہ وہ اس سے اور فرسٹریشن بنتی ہے. جس چیز کو آپ سالو کرتے ہیں وہ اس سینسرشپ سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ واٹ ہیپنس از دیٹ انسٹیڈ آف پیپل ایکسپریسنگ دوز فرسٹریشن دے کیپ اٹ ان. تو وہ دیٹس یوزلی کمز اینڈ بیکمز وہ ایک ٹائم ٹیکنگ بام ہی ہو جاتا ہے. اینڈ دا مومنٹ وہ پھر فرسٹریشن کسی اور چیز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. اب پھر بات رہی 21st سینچری میں ہم فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی دنیا ہے. اے آئی میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، ڈیپ فیک کے تھرو یو ڈونٹ نو دا ریالٹی ورسز دا ورچوئل ورلڈ، دا ڈفرنس ہیز بیکم سو منیمل. تو اس میں اب یہ چیلنج بنتی ہے کہ وٹ از دیٹ فریڈم آف اسپیچ اور ناٹ. آئی تھنک اس میں دو چیزوں میں ڈفرنس ہے. ایٹ اے لارجر ایکسٹینٹ اٹ از فریڈم فار پیپل ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ ان ٹرمز آف ایکسرسائزنگ دیئر رائٹ آن ڈیجیٹل میڈیا، آن سوشل میڈیا. But is the content of that speech comes within the broader umbrella of freedom of expression? Again, I think in my view it is, because it's the same way you use writing articles, print media, or other vocal media such as films or anime films, cartoons, to express particular opinions broadly come within the freedom of speech umbrella. تو میری نظر میں جو لوگ پھر ایکسرسائز کرتے ہیں فیک نیوز کی، وہ بھی ان کے ایک اپنے فریڈم آف اسپیچ کی اس میں آتی ہے. اب اس میں جو دوسرا سوال بنتا ہے کہ کیا فریڈم آف اسپیچ ایبسولوٹ ہے؟ از اٹ این ایبسولوٹ رائٹ یا فریڈم آف اسپیچ پہ لمیٹیشن؟ یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ سوال ہے. اب ود ان دا ویسٹرن ورلڈ میں بھی فریڈم آف اسپیچ از ناٹ ایبسولوٹ رائٹ، اٹ از کوالیفائڈ رائٹ. ایبسولوٹ رائٹ وہ ہوتے ہیں جس میں آپ وداؤٹ لمیٹیشن یو کین ڈو اینی تھنگ ود یور فریڈم آف اسپیچ. کوالیفائڈ رائٹ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لمیٹیشنز ہو. اٹ از کوالیفائڈ ڈیو ٹو سرٹن کنڈیشنز. تو یورپ میں اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ رائٹ، یو کے میں ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے. یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس آرٹیکل 10 کے اندر فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے، لیکن اٹس اے کوالیفائڈ رائٹ وین اٹ کمز ٹو سرٹن تھنگ، جہاں پہ ریس کی، ڈسکرمنیشن کی، ہیٹرڈ کی، ریلیجن اس کی، جب ہیٹ کی بائس کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ یہ کوالیفائڈ. یو آر ناٹ at your own will free to do whatever you want to say when it comes to harming other people's. The moment you start harming other people's right, chahe wo racism ya discrimination ya hate speech ho, ya willingly trying to promote speech that discriminates against, this is when you are impacting other people. That is where then there are thresholds and limitations, and under the law then you are not allowed to do that, then the law can be used against you. اب یو ایس میں بھی جو ایک کی ایگزامپل فریڈم آف اسپیچ کا ایبسولوٹ رائٹ کر دیا جاتا ہے وہ امریکہ میں اور اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ میں. لیکن ایون یو ایس میں پھر کوالیفائڈ لاز ہے، اس طرح کے لاز وچ ان سم ہاؤ لمٹس دیٹ ایبسولوٹ رائٹ. جہاں پہ وہاں پہ ڈسکرمنیشن اور ریسزم کی لاز ہے، وہاں پہ ریلیجس فریڈمس کی لاز ہے، پھر وہ لمٹ کر لیتی ہے یہ ایبسولوٹ رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ. اچھا اسرار، یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاء اللہ سے ابھی برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے پاکستان کے اسکولز کالجز میں بھی پڑھا، کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے. کیا سمجھتے ہیں، مطلب ان اے ٹرو سینس برطانیہ میں فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ زیادہ ہے یا پاکستان میں زیادہ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انہنڈرڈ رائٹ ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اس پہ اس کی پکڑ آسان نہیں. برطانیہ میں ہم نے دیکھا ٹرائل ہو رہے ہیں، لوگ ٹرائی ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ جو چینلز فیک نیوز چلاتے ہیں یہاں پہ ان کو وہ کانسیکوینسز اتنے سخت نہیں ہیں جس طرح سے برطانیہ میں ان کو سزائیں ہوتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں زیادہ نہیں ہے ویسے فریڈم آف اسپیچ؟ آئی تھنک مجھے نہیں پتہ یہ آپ کا سوال ایز اے طرز طنز آپ نے فریم کیا یا حقیقت میں، کیونکہ بڑی آئرنی ہے اس سوال میں. یہ تو میری اس کا بڑا ایک اوبویس اسٹریٹ آنسر ہے کہ پاکستان میں برطانیہ سے فریڈم آف اسپیچ بہت کم ہے، اور اس کی میں ساری وجوہات آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو جس لمیٹیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، برطانیہ میں اگر کوئی ریسٹرکشنز ہوتی ہے وہ اسی لمیٹیشنز کو کی ایکسرسائز میں اور براڈر امبریلا میں ہوتی ہے. جو رائٹس آپ کے کانسٹیٹیوشنز میں دیے گئے وہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس لیول کی نہیں، پاکستان میں تو سینسرشپ ہے اکراس دا بورڈ. فریڈم آف ایکسپریشنس پہ میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی، وی رینک ایٹ دا باٹم وین اٹ کمز ٹو پریس فریڈم. برطانیہ کسی اس کے باٹم پہ پریس فریڈم انڈیکس پہ نہیں آتی. جو آپ کے جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز ہے ان کی رپورٹس آتی ہے، پھر اس طرح انٹرنیشنل جو دوسرے رپورٹس آئے اس میں پاکستان رینکس ایٹ دا لویسٹ. دوسری بات
برطانیہ میں جرنلسٹ کو اٹھایا نہیں جاتا, پاکستان میں جرنلسٹ کو اٹھایا جاتا ہے, اینڈ پاکستان میں جرنلسٹ کو سینسر کیا جاتا ہے, سو دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا فریڈم آف اسپیچ. تیسری بات, آپ پاکستان میں آئی ڈونٹ ایگری, ہر کوئی یو کانٹ سے اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ, ہر بات آپ نہیں کر سکتے, اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور اس طرح کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو آفٹن لیگل نہیں ہوتے, جو آفٹن لا کے فریم میں نہیں ہوتے, ہاں انلیگل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. آئی ول بی کمپلیٹلی فائن اگر کوئی میں بات کروں جو آؤٹ سائڈ جو فریڈم آف اسپیچ کے دائرے سے باہر جا رہی ہو, اگر اس کے کانسیکوینسز مجھے لا کے اندر ملے, کمپلیٹلی فائن, لیکن یہاں پہ لا کے اندر نہیں, آؤٹ سائڈ دا لیگل فریم ورک آپ کے کانسیکوینسز. برطانیہ میں وہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی وہ ہے, اب اس کی میں چھوٹی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. پچھلے کچھ سالوں میں کافی وہاں پہ جو ڈیجیٹل پرنٹ ہے, میڈیا ہے اور ٹیبلائٹس ہے, انہوں نے کافی اس طرح ایکسکلوسیو وہ پوسٹ کیے ہوئے اگینسٹ ملٹیپل سیلیبریٹیز. اب پرنس ہیری کے خلاف کافی ایکسکلوسیو چیزیں پوسٹ ہوئی ہے, دوسرے پولیٹیشنس کے خلاف. They challenge it in the court. The questions come time and again, to what extent do they have the freedom of expression and the freedom of press to release those stuff. تو ہمیشہ courts have favored the press side, the larger public interest point of view, کہ public کے interest میں کون سی چیز ہے جو پبلک کو معلوم ہونی چاہیے. اس طرح کوئی جا کے میڈیا کے لوگوں کو نہیں اٹھایا گیا, نہ پورے پریسنس کو. اچھا اسرار, یہ بتائیے گا کہ آپ پچھلے دنوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملے اور آپ نے ان کو آکسفورڈ یونین کو خطاب کی دعوت بھی دی, کیا انہوں نے دعوت قبول کی آپ کی؟ جی بالکل, پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, اینڈ آئی تھنک اٹ واز کوائٹ اے پروڈکٹیو ڈسکشن. ان کو میں نے دعوت دی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہی ول گیٹ بیک ٹو می. آئی انسسٹڈ کہ وہ ایکسیپٹ کرے جنوری ٹو فیبروری کے درمیان میں کا اینی ڈیٹ that works for him. So his team will get back to me, and usne usi waqt definitive answer to nahi diya, he will share with his team and then see the schedule what works, but he was interested largely. اچھا, آپ کی کوئی پولیٹیکل پریفرنسز ہیں, کوئی پولیٹیکل انکلینیشن ہے آپ کی پاکستان میں ٹورڈ اسپیسیفک پارٹی؟ نہیں, میری کوئی پولیٹیکل انکلینیشنز نہیں ہے ٹورڈز اینی پارٹی. میری آئی تھنک میرا اپنا کوئی نظریہ ہے, لارجلی لیفٹ ونگ جو ہے میری انکلینیشنز لارجلی ہے. وین اٹ کمس ٹو کوئی اسپیسیفک پارٹیز, کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوئی میری اٹیچمنٹ نہیں ہے, نہ میں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا ہوا ہے. تو اس طرح کرنٹ لاٹ میں کون سا آپ کو لگتا ہے بہتر پاکستان میں, جو سیاسی لیڈر کون سا اچھا سمجھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک یہ پاکستان کے جو کرنٹ حالات ہے, سیاسی لیڈرز, وہ آئی تھنک بڑا ایک کمپلیکس ہے, اس کا اسٹریٹ آنسر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو آپ کو یو نیڈ ٹو ویٹ دیم ود ان دا پولیٹیکل کانٹیکسٹ آف پاکستان. آپ کی جو مین اسٹریم پارٹیز ہے اس میں نون لیگ ہے, پھر پی 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 ہے, این پی ٹی آئی جو آپ کی ساری جو بڑی مین اسٹریم ہے, درمیان میں پھر جے یو آئی بھی آ جاتی ہے. تو ان میں جو لیڈرشپ ہے آئی تھنک اس میں اکراس دا بورڈ اپنی طرف سے ساری, چاہے وہ پی ٹی آئی کی بات کرے, پی 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 کی بات کرے یا نون لیگ کی بات کرے, تو دے آل ہیو پرومیننٹ اور ایک مطلب پریزنس والی لیڈرشپ ساروں پارٹیز کے. اب سوال جو مین بنتا ہے کہ ہاؤ ڈو دے align with the public, پبلک کے ساتھ کس کی زیادہ اٹیچمنٹ, ہاؤ کین دے ریلیٹ مور ٹو پبلک. تو اس میں یہ سوال پھر ڈفرنٹ لیڈرس کے ڈفرنٹ اسٹرینتھ ہوتے ہیں دیٹ وچ دے ہیو ٹو پلے ود. تو اس میں میری نظر میں آئی تھنک نون لیگ لارجلی آفٹن الائنز ویری مچ بزنس کلاس کے ساتھ, ایک مڈل ایج اینڈ آنورڈ گروپ کے ساتھ ان کی زیادہ جو نظریاتی اٹیچمنٹ ہے. پی 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 کی ہسٹوریکلی رہی ہے کافی ایک آئیڈیالوجیکلی لیفٹ ونگ ان کی پالیسیز اور وہ رہی ہے. پی ٹی آئی کی یوتھ کے ساتھ ان کی ایک الائنمنٹ رہی ہے. تو ڈفرنٹ لیڈرز ہیو بین پلینگ, ان کے اپنے اسٹرینتھ رہے ایز ٹو ہاؤ دے ہیو بین اٹیچنگ اور اپنے جو ریلیٹنگ ٹو دی جنریشن اور ان کی جو پاکستان کی جو عوام ہے. پاکستان میں لیفٹ رائٹ کی پالیٹکس ہے ابھی. لیفٹ رائٹ کا میرے تو خیال میں جو ایک آئیڈیالوجیکل ایک ڈفرینس ہوتا تھا کسی زمانے میں, وہ تو ساری جو لائنز ہیں وہ مرج کر چکی ہیں, بلر ہو چکی ہیں. اب تو کوئی میرا نہیں خیال کہ لیفٹ رائٹ اس طرح سے اس ڈسٹنکٹ کر سکیں آپ, ہے نا؟ ابھی نہیں. میں آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. آئی تھنک کہ جو پاکستان کے کرنٹ حالات ہے اس میں یہ ڈسٹنکشن کرنا بہت مشکل ہے,
کہ کون سی پارٹی لیفٹ ہے کون سی رائٹ ہے, پر پھر بھی آپ ان کی ہسٹوریکل اس بیسس پہ ایک تھوڑی آپ ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کو ایک نظریہ پسند ہے؟ مثال کے طور پہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ ایک بات کرتا ہے, دوسرا سیاسی لیڈر جو ہے وہ کہیں پہ کوئی سڑک بنا رہا ہے, کہیں ہسپتال بنا رہا ہے. پبلک کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ میری دیکھیں یہ both of these things, نظریہ, آئیڈیالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ, آئی تھنک دے گو ہینڈ ان ہینڈ. لیکن اگر میری نظر میں مطلب ایک آئیڈیالوگ ہے اور ایک پریکٹیکل آدمی ہے. دیکھیے میری نظر میں آئیڈیالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ایک نظریہ ہو اور اس نظریہ کے اوپر پھر آپ ڈیولپمنٹ اس کے مطابق کر سکتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں جب when you have an ideology about a vision about something, دین اس نظریے کے بیسس پہ آپ ڈیولپمنٹ بھی اچھی کر سکتے ہیں. کیونکہ نظریہ ہوگا, اگر آپ نے پاکستان جیسے ملک کو یا کسی اور بھی کنٹری کے ہم اگزامپل جب نظریے کے اوپر اگر آپ کا لیفٹ ونگ نظریہ ہے, سوشلزم والی نظریہ ہے, تو پھر جب آپ ساری ڈیولپمنٹ کریں گے وہ اس نظریے کے مطابق, وہ ڈیولپمنٹ آپ کی ورکنگ کلاس جو عوام ہوگی ان کو ریچ آؤٹ ہوگی, جو ڈیولپمنٹ ہوگی اٹ ول بی ویری ورکنگ کلاس فوکس اینڈ سینٹرک جو آپ کی پھر. جی میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. دلی میں اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کے وہ چیف منسٹر بنے, بڑا بہترین کام کیا انہوں نے. وہاں پہ ہسپتال فری کر دیے, ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ خواتین کے لیے فری کر دیے, اور بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام کیے جو انڈیا کی باقی اسٹیٹس میں نہیں ہوتے. لیکن ان کے پاس بڑے بڑے سلوگنز نہیں تھے, ان کے پاس ریلیجن کا سلوگن نہیں تھا, ان کے پاس کوئی انقلاب کا سلوگن نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اب دلی کے سفیر سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے, وہ نیشنل لیول پہ نہیں جا پا رہے. ڈیولپمنٹ ورک جو ہے کیا امپیکٹ کرتا ہے, اور ایک جو آپ کے پاس بڑے بڑے سلوگنز کا ہونا یہ امپیکٹ کرتا ہے. آئی تھنک ایک چیز میں ڈفرینس بڑی ضروری ہے, ایک نظریہ اور سلوگن. نظریہ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین سلوگنز. جو آپ عام آدمی پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ نظریہ تھا, وہ اٹ واز ناٹ کہ وہ آلریڈی اس نے ایک مائنڈ سیٹ بنا کہ میں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے فار دا سیک آف. نظریہ تھا تب ہی جا کے اس نے جتنی بھی اس کی ڈیولپمنٹ فوکس تھی وہ ورکنگ کلاس کی. وہ نظریہ کیا تھا؟ ورکنگ کلاس کو آگے فروغ دینا, ورکنگ کلاس کو ہیلپ کرنا. لیفٹ ونگ سوشلزم کا ایک نظریہ اسی بیسس پہ. ہاں دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس نے اس کو ایک سلوگنز میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ اس کا نظریہ نہیں تھا. اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اب یو کے میں الیکشن ہوئے, الیکشنز میں پچھلے 15 سال سے کنزرویٹو پارٹی کی وہاں پہ حکومت تھی, ابھی لیبر پارٹی آئی ہے. تو نظریے میں بڑی کلیئر ڈفرینس ہے. کنزرویٹو پارٹی جو ہے نا اس کی ہمیشہ کافی آپ سمجھ لیں کنزرویٹو پالیسیز, چاہے وہ اکنامک فسکل پالیسی ہو, چاہے وہ لیبر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, آسٹیرٹی کی انہوں نے کافی میجر کیمرنگ کے دور میں لیے, کیونکہ وہ کنزرویٹو پارٹی کا نظریہ ہی انہی چیز پہ ہے. دے بلیو کہ وہ دے بلیو ان پرائیویٹائزیشنز, دے آفٹن بلیو ان تھنگس کہ اسکولز کی فی ہو, وہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں ایک نظریے کے تھرو کہ جو اکنامک وہ ہے کہ ٹیکسیشن کی ریلیف دے وہ رچ کو جتنی پاسبل ہو تاکہ کریٹ بزنس انوائرمنٹ. بٹ لیبر کا ایک سوشلسٹ ایجنڈا رہا ہے, نظریہ رہا ہے. ان کی پالیسیز ہمیشہ دیٹ اورینٹیڈ. آپ کی جو یو کے ویلفیئر سسٹم ہے دیٹ بین بیکاز آف ایک نظریہ جو لیبر کی سوشلسٹ نظریہ. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اکنامک اور ٹیکسیشن پالیسیز ہے وہ کہ ٹو ٹیکس دا ٹاپ 1%, ان کو ٹیکس کرے اکراس دا بورڈ. تو یہ نظریے کی ڈفرینس پہ ہی وہاں پہ ہی پھر وہ ڈیولپمنٹ اور ووٹس اور وہ. اچھا اسرار, ریسنٹلی بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو چانسلر کے لیے نامزدگی ہے. یہ کیا خبریں درست ہیں, اور یہ کیا میکنزم ویسے کیا ہوتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کا؟ جی عمران خان صاحب انہوں نے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے چانسلرشپ کی اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہے جو کلوز ہوئی تھی 18 اگست کو. اس کی ڈیڈ لائن تھی اپلیکیشن کی. پہلے تو چانسلر کا رول سمجھے کیا ہوتا ہے. چانسلر ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے جس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی تو نہیں ہوتی,
بٹ سیریمونیل آپ کی رول جس طرح ایک کنٹری پاکستان کے اس کی ایگزامپل لے لے, پریزیڈنٹ کی سیریمونیل رول طاقت آپ کے پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے یہاں پہ, اسی طرح وہاں پہ پاورز وائس چانسلرس کے پاس ہوتے ہیں, تو چانسلر سیریمونیل. اب دوسری پھر اس کی جو سلیکشن پروسیس ہے وہ الیکشن کے تھرو ہوتی ہے, اور یہ 10 سال کی پوزیشنز ہے. اس وقت عمران خان صاحب نے سبمٹ کرائی اپلیکیشن, لیڈی ایلش ہے انہوں نے کرائی ہے, پھر لارڈ مینڈلسن ہے, ولیم ہیگ, یہ 4 اس وقت کا وہ ہے کمپٹیٹرز جو ایک دوسرے کے ساتھ اس رول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے کتنے چانسز ہیں؟ اب اس میں آئی تھنک میری نظر میں چانسز بہت کم ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو الیکٹوریٹ ہے اس میں 2,50,000 جتنے بھی الومنائی ہے دے آر ایلیجیبل ٹو ووٹ, لیکن اس ووٹنگ پروسیس میں جو ایکسپیرینس ہے وہ لیڈی ایلش کی بہت ایکسپیرینس ہے, 12 سال سے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور پروموٹ کرتی رہی ہے. تو وہ آئی تھنک الیکٹوریٹ جب مینیفیسٹو دیکھے گی سو دے مائٹ give more preference to that aspect of it. But میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو عمران خان ابھی پولیٹیکل سچویشن میں ہے, از ان پریزن ناؤ, مے بی اٹ کین پلے ان فیور آف عمران خان, خاص طور پہ کون سی ووٹ بیس پہ جو پاکستانی ڈائسپورا, بٹ مور امپورٹنٹلی جو مسلم ورلڈ کے الومنائز ہے, آئی تھنک ہی مائٹ گیٹ اے گڈ ووٹنگ لائن فرام دیم ایز ویل. اور یہ ان کی فیور میں جو ایک چیز ہوئی ہے فار دا فرسٹ ٹائم, اس الیکشن کی ووٹنگ آن لائن ہو رہی ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوئی فار دا فرسٹ ٹائم. تو وچ مینس اکراس دا بورڈ پیپل وہاں پہ ووٹ کر وچ کین پلے ان فیور آف عمران خان. لیکن اس میں سلیکشن پروسیس کا ایک اور اسٹیپ ہے جس میں پہلے تو جنہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کرائے ہیں ان کی نامینیشنز کی ویلیڈیٹی کا, اب اس میں کچھ ایلیجیبلٹی کے کرائٹیریاز ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سلیکشن کمیٹی دیکھے گی. سلیکشن کمیٹی کا ہیڈ لارڈ ریڈ ہے جو UK کا فارمر چیف جسٹس رہا ہے, پریزیڈنٹ رہا ہے سپریم کورٹ کا. اب اس میں کرائٹیریا ایلیجیبلٹی کا ایک یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو این ایکسلنٹ انڈرسٹینڈنگ جو آپ کی یونیورسٹی کی اکیڈمک ریسرچ, پھر یونیورسٹی کی ریپوٹیشن اور اس کے حوالے سے آپ کو کرنا ہوگا. پھر بعد میں جو ریگولیشنز کے مطابق یو آر اونلی ایلیجیبل اگر آپ نے چیریٹی جو ایکٹ ہے اس پہ کوئی آپ کی کنونشن نہ ہو اس میں, خاص طور پہ اس کے مطابق. اور دوسری جو مین ایک امپورٹنٹ اس میں کرائٹیریا ہے, اگر آپ سٹنگ لا میکر ہو, پارلیمنٹیرین ہے, یو آر ناٹ ایلیجیبل. اب اس میں سوال یہ بنتا ہے, عمران خان صاحب کرنٹلی تو پارلیمنٹیرین نہیں ہے, لیکن یہ 10 سال کا رول ہے, آگے تو انہوں نے پارلیمنٹری الیکشن پھر لڑنے ہیں, تو کیا وہ پھر یہ رول چھوڑیں گے؟ جو ہے ان کی یہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. اب کنوکشنز اس میں 2 چیزیں ہیں جو کنوکشن پاکستان میں یہاں پہ ہوئی ہے. دا فرسٹ تھنگ کہ کیا وہ آکسفورڈ کی وہ ریکگنائز کرے گی اس کو, یعنی یہ سب سے بڑا سوال. لیکن وہاں کے رولز کے مطابق چیریٹی ایکٹ اس کا میرے خیال سے سیکشن 178 ہے, اس میں اف یو ہیو بین کنوکٹڈ فار ڈس آنیسٹی اینڈ ڈسیپشن پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کراس جورسڈکشنل وہ یہ وہاں پہ کنسیڈر کریں گے ایکسیپٹ یا نہیں. اب اس میں پاکستان اور برطانیہ کی جو کراس جورسڈکشنل ایکسیپٹنس آف ججمنٹ ہے وہ تو ہے, خاص طور پہ انہوں نے میرے خیال سے سائن کی ہوئی ہے. آپ 2 طریقوں سے کرتے ہیں, ایک آپ نے سائن کی ہوئی ہو ایک دوسرے کے ساتھ, ریکگنائز کیا ہوا ہو دیٹ یو ریکگنائز ایچ ادر ججمنٹس. پھر جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کہتے ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی کوئی آربیٹریشنز کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ دوسرے کنٹریز میں پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے, نیو یارک کنونشنز کو ہم کے تھرو پھر ان کے ججمنٹس کے ایکسیپٹنس, جس کے بہت پاکستان اور وہ they are parties to the New York Convention. اب یہ ان کے مطابق یہ انٹرپریٹیشن ہے whether they will accept یہاں کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس وقت جو انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کتنے پاکستانی ہیں یا کتنے % پاکستانی ہیں؟ اب بہت کم ہے. پاکستان انٹرنیشنل جو یہاں سے جاتے ہیں سال کے 30-40 ڈائسپورا اسٹوڈنٹس وہاں کے ہیں, وہاں کے برٹش پاکستانیز, لیکن کمپیریٹیولی وہ بھی کم ہے. آئی تھنک ایک چیز کی وہ ڈفرینس بڑی ہوئی اس ووٹ میں, جو عمران خان والی جو چانسلرشپ الیکشن ہے اس میں کرنٹ اسٹوڈنٹ ایلیجیبل نہیں ہے, الومنائی. اور الومنائی میں بھی جنہوں نے رجسٹر کیا ہوا, یو ٹو رجسٹر ٹو ووٹ. اب سوال یہ بنتا ہے کہ 2,50,000 میں سے کتنوں نے رجسٹر کیا, کیا ان میں سے پاکستانی زیادہ تھے, مسلمان کم تھے یا زیادہ تھے؟
تو پھر یہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. سیکنڈلی تو عمران خان کی میں سمجھتا ہوں جو ایڈوانٹیج پوائنٹ ہے, ایک تو جو کرنٹ پولیٹیکل حالات ہے, آئی تھنک اٹ ول سمپتھی اس کے ساتھ ایک ووٹ کا ملے گا. دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے کہ مسلم ووٹ اور جو پاکستانی ووٹ وہ شاید وہ اب اس میں ایک جو آفٹن چیلنج ہوتی ہے الیکشنز میں ٹرن آؤٹ بڑا کم ہوتا ہے, تو وہ بھی ایڈوانٹیج عمران خان صاحب اگر ٹرن آؤٹ کم آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آن لائن کر دیا تو اس سے ٹرن آؤٹ بڑھ سکتا ہے, تو اس سے کمپیریٹیولی بڑھے گا, لیکن پھر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنوں نے رجسٹر کیا ہے. ہاں صحیح. تو اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں پاکستان تحریک انصاف جو بڑی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے, اور بڑا ہم ایک ویمنٹلی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اس طرح سے. کیا رول پلے کر سکتے ہیں جو اوورسیز ڈائسپورا ہے, وہ کیا ہماری انٹرنل سچویشن کو افیکٹ کر سکتا ہے, ہمارے پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن, اور کیا افیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں جو ڈائسپورا پاکستان کا بیٹھا ہوا ہے, چاہے برطانیہ میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو, وہ آپ کے ان سائڈ پالیٹکس یا ڈومیسٹک سچویشن کو تو امپیکٹ نہیں کر سکتا. جو مین امپیکٹ ان کا ہو سکتا ہے امیج کے حوالے سے, بالکل انٹرنیشنل, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں 21st سینچری میں بڑا میٹر کرتا ہے, اور اس حوالے سے وہ کافی ایکٹیو بھی ہے. تو پاکستان میں جو بھی ایشوز کو ان کو ہائی لائٹ کرنا, انٹرنیشنل میڈیا پہ لے کے جانا, میکنگ شور کہ اس پہ آواز اٹھے, تو اس حوالے سے جو امیج کی ایک وہ ہے حد تک امپیکٹ ہو سکتی ہے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ یا کہ انٹرنل اس میں اتنی انفلوئنس ہو سکتی ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ ڈائسپورا جو فیملیز ہیں وہ دے آر ناٹ ویری مچ انٹو دا سوسائٹی, مطلب جو برٹش سوسائٹی ہے یا ایون امریکہ میں رہتے ہیں, دے آر مور لنکڈ ٹو پاکستان. اب 2-3 نسلوں سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بجائے وہاں کی سوسائٹی کم ہیں, ایک پرسنٹیج ہے جو بڑے اچھے طریقے سے وہاں کے نظام میں فٹ ان ہو چکی ہے, لیکن ایک بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ بالکل ایک ایلینیٹڈ قسم کی زندگی گزارتی ہے. ان کے اپنا جو یہاں کا رسم و رواج ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بینیفیشل ہیں, یا اپنے لیے بینیفیشل ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا, اس پہ ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے. اس پہ ہم کہتے ہیں کہ آئیڈینٹی کرائسس کے شکار پاکستان, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ سے, انڈیا اور بنگلہ دیش, ان ممالک سے, افغانستان سے بھی بہت سے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اس وقت اس کی جو سیکنڈ جنریشنز تک یہ کافی آئیڈینٹی کرائسس کے شکار ہے. اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ فرسٹ جنریشن جب جاتی ہے, میں اور آپ جب جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے پیسے کمائے, اچھی تنخواہیں وہاں سے آئے, اور پھر یہاں پہ جو ریمیننگ فیملی ان کو سپورٹ کرے. تو ہم اس چکر میں, زندگی بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. پھر جب بچے آتے ہیں فرسٹ جنریشن کی, وہ جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں, اسکول جب جاتے ہیں وہاں پہ برٹش ویلیوز پڑھائی جاتی ہے, امریکن ویلیوز پڑھائی جاتی ہے. تو جب گھر آتے ہیں, گھر میں پاکستانی, بنگالی, انڈین ویلیوز کے ساتھ مسلم ویلیوز پڑھائی جاتی ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک تو ایک ایکسٹریم پہ اس طرح چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت ہی رائٹ ونگ ایکسٹریم پہ, خاص طور پہ جس طرح پھر ہم نے دیکھا کہ ISIS لوگ گئے اور وہ جوائن کی, وہ اتنے ایکسٹریم اس پہ ریلیجس ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں. پھر یہ ریئیکشنری ہوتا ہے. آئی تھنک ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ان کی اس ڈائنامکس کے حوالے سے, اس کے کانٹیکس کی کنسیڈریشن میں, آئی تھنک اٹس پارٹ آف دیٹ the experiences they have at school, at home, and then generally in the society. I think it's in response to that. جو پھر بات رہی پاکستان کی وسطی کی ڈائسپورا کے حوالے سے, پھر وہ جب وہ جنریشن, فرسٹ جنریشن جب پھر اپنے ریٹائرمنٹ کے ایج میں آتی ہے, دین دے ریئلائز دے ناسٹلجیا ہوتا ہے کہ گھروں میں, پاکستان میں, اپنے پنڈ میں کیا ہو رہا ہے, پنڈ کی یادیں, وہاں پہ کہانیاں سناتے کہ پنڈ میں یہ ہوتا تھا اور یہ سال میں مطلب کبھی آئے بھی نہیں ہوتے. پھر اپنے بچوں کو بھی وہ کہانیاں, تو ان کو پھر وہ ناسٹلجیا ضرور ہو جاتا ہے. اور پھر وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کرائسس کے شکار, دے ڈونٹ نو کہ کیا وہ برٹش ہے, پاکستانی ہے, مسلمان ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہ دا بیسٹ وے از کہ وہ ایکسیپٹینس کرے, کہ وہ برٹش ویلیوز کو ایکسیپٹ کرے along the lines کہ ان کی پاکستانی ایک ایتھنک وہ ہے بیک گراؤنڈ, اوریجن ہے. اب امریکہ کی ایگزامپل ہے, امریکہ کی جو اس وقت پاپولیشن ہے نیٹیو پاپولیشن نہیں ہے, دیٹ از 4th
5th 3rd जनरेशन ऑफ जर्मन्स गए थे, ब्रिट्स गए थे, स्पेनिश गए थे, बट दे हैव एक्सेप्टेड कि वो अब अमेरिकन, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि एक्सेप्ट करे, ख़ास तौर पे वो वैल्यूज़ अलॉन्ग द साइड द रिकग्निशन के उनके साथ जो पाकिस्तानी वैल्यूज़ है। लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है कि वो बाहर भी बैठ के पाकिस्तान के लिए इतनी प्यार और सपोर्ट है। अच्छा इसरार, वन लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए, आपका क्वेटा से ताल्लुक़ है, तो बलूचिस्तान के जो हालात हैं बड़े ख़राब हैं, वहाँ पे जो ख़बरें आती हैं अच्छी नहीं आती, लेकिन आप बलोच नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हम कह सकते हैं कि आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं वहाँ के नौजवानों के लिए, कि जिस तरह से आपने एक अपनी तालीम के ज़रिए से आप इस मकाम तक पहुँचे हैं। क्या समझते हैं बलूचिस्तान का जो मसला है वो क्या है? ये आपने एक सवाल पूछा है, लेकिन इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो एक आंसर में कवर कभी भी नहीं होगा, उसके लिए तो एक पूरी सेगमेंट चाहिए। लेकिन उससे पहले आई थिंक पहले तो बड़ी सख्त मजम्मत होनी चाहिए जो अभी कॉमन लोगों की किलिंग्स हुई है बलूचिस्तान में, जो कि देखें इंसानियत की जो किलिंग्स अक्रॉस द बोर्ड, वो कभी इस्लाम में अलाव नहीं है, हमारे रिलीजन उसकी इजाज़त नहीं देता, चाहे वो नेशनलिज्म के नाम पे हो, रिलीजन के नाम पे हो, या किसी और नाम पे जो भी हो, तो उसकी तो सख्त अल्फाज में मजम्मत। जो बात है बलोच इशू का, वो कॉम्प्लेक्स है और वो जेन्युइन इश्यूज़ है, और उन इश्यूज़ को एड्रेस करना आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकली। हम तो इस कंक्लूजन तक आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की रियासत या स्टेट इन इश्यूज़ को सीरियसली नहीं लेती, इट विल गो वर्स इवन। ये इसकी जो है आई थिंक, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त बलोच जो नेशनलिस्ट है उनकी कोई स्टेक होल्डिंग नहीं है पाकिस्तान। पश्तून्स की फिर भी, मैं पश्तून हूँ, हम फिर भी स्टेक होल्डर्स है। पाकिस्तान पंजाबियों के अलावा के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान का पश्तून है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो या कि दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में आप उठाए, पश्तून उसका स्टेक होल्डर है। बलोच अक्रॉस द बोर्ड स्टेक होल्डर नहीं है। फिर ख़ास तौर पे महारंग बलोच की जो एक लहर निकली है, जहाँ पे चाहे वो इन्फोर्स डिसअपेरेंस की, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की जो मसले उठे, वो एक दिन के नहीं, ये सारी तारीख़ी इश्यूज़ है जो 1948 ऑनवर्ड से बलोचिस्तान या बलोचों का मसला शुरू होता है। तो इसकी जो सलूशन है वो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। नहीं, ये अब मिलिट्री स्ट्रगल जो है वो होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल होनी चाहिए, तो यही तो वो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन है, और स्ट्रगल भी पॉलिटिकल होनी चाहिए। और पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए आपको फिर स्टेट को भी सीरियस पॉलिटिकल कंसिडरेशन देनी। आई थिंक जब स्टेट सिक्योरिटी लेंस से देखेगा, फिर वो हर चीज़ एक सिक्योरिटी के हवाले से, फिर उनका रिस्पांस भी सिक्योरिटी लेंस से। जब वो पॉलिटिकल लेंस से देखेगा, फिर वो पॉलिटिकल सोल्यूशन, नाराज़ कौमें हर जगह होती है, लोगों ने कभी हर मुल्क में रही है, पॉलिटिकल सोल्यूशंस रहे हैं, तो ये सोल्यूशन एक तो पॉलिटिकल है। दूसरी आपने स्ट्रगल की बात की कि क्या वो जब स्ट्रगल करे, चाहे वो बंदूक उठाए या वो पॉलिटिकल वो करे, बंदूक कभी ऑप्शन नहीं होता, हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रगल। लेकिन उस पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए एक बड़ा ज़रूरी है कि उनको फिर स्पेस दी जाए। अब मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान में उनको सियासी स्पेस दी जा रही है इस वक्त। पॉलिटिकल जो बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, उसमें जो नाराज़ बलोच है उनकी स्पेस नहीं है। आज मारंग बलोच की क्यों उसको जाना पड़ रहा है गवादर या क्वेटा या दूसरे जगह या इस्लामाबाद आवाज़ उठाने? वो तो चाहे वो तो आती लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती, पार्लियामेंटेरियन बनती, लेकिन पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए स्पेस देना पड़ता है, वो स्पेस ही नहीं है उनको दिया जा रहा। आज भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए, ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आज भी किया जाए तो जितने भी नेशनलिस्ट बलोच है वो इलेक्शन अक्रॉस द बोर्ड जीतेंगे, जो करंट उसकी आई थिंक वाइट वॉश करेंगे। तो जब आप वो स्पेसिंग को देंगे तब वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, फिर सिस्टम के थ्रू वो ये इश्यूज़ उठाएंगे, जो उनके जो भी इश्यूज़ है बलोचिस्तान के जनवन कंसर्न्स, वो पार्लियामेंट में बात करेंगे। लेकिन इलेक्शन में जब उनको पार्लियामेंट में स्पेस ना दिए हो तो फिर उनको प्रोटेस्ट करनी होगी, माइक्स और स्पीक उसमें जाके उनके थ्रू फिर अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रगल के बगैर इसका कोई सलूशन नहीं है। जोर डंडे के थ्रू, गोलियों के थ्रू कभी भी इस तरह मसले हल नहीं हुए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी पुरमग़ज़ किस्म की गुफ्तगू। नाज़रीन, आपने इसरार खान काकड़ साहब का इंटरव्यू सुना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। हम पाकिस्तानियों के लिए बड़े एक एज़ाज़ की बात है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।